رانا صاحب، جو پنجاب کے اندر تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں یا تبدیلی کے حوالے سے نون لیگ والے کافی پر امید ہیں، رانا مشہود صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پلان تیار کیا ہے، ان کی بات سن لیں پھر آپ کا اس پہ کامنٹ چاہیں گے۔ گیم پلان تیار ہے، گیم پلان کا پتہ سب کو ہے۔ پرویز الہی صاحب ہے نا 41واں سیشن ختم اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پنجاب کی حکومت جاری ہے، پی ایم ایل این آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب کچھ فرماتے ہیں کہ اگر پنجاب کی حکومت یا کسی بھی صوبے کی حکومت نے یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں لانگ مارچ، اس کی مدد کی تو ہم ان کے خلاف کچھ ایکشن لے سکتے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ جو صوبے اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے، جو کہ پاکستان کے اس ریاست کے کیپٹل پر چڑھائی کے لیے کوئی مارچ ہوگا، جو صوبے اس کو سپورٹ کریں گے، دے ول وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن، دوز پروونشل گورنمنٹس ول وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں۔ اس کا پھر اختیار کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیتا ہے، اور وہ اختیار جو ہے آئی ول سبمٹ ٹو دی کیبنٹ اینڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ٹو دی پرائم منسٹر کہ وہ اختیار جو ہے وہ پھر استعمال کیا جائے۔ رانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے وہ ہاشم صاحب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا اختیارات ہیں؟ کیا گورنر جو ہے راج کی کوئی بات ہو رہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آئینی اختیارات ہیں؟ نون لیگ کا پاسبل گیم پلان کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ بینگ ہوم منسٹر، وزیر داخلہ، کافی انفارمیشن آپ کے پاس تو آتی ہوگی۔ دیکھیں، بات یہ ہے خاور بھائی، انلیس کہ یہ حکومت چینج ہو جائے ان کی کسی کانسپریسی کے نتیجے میں، وہ تو مجھے ویسے نظر نہیں آتا کسی بھی حوالے سے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ گورنر راج لگا سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا، یہ گیدڑ بھبکیاں لگا سکتے ہیں۔ آپ میرے سے جو پوچھ رہے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ گیدڑ بھبکیاں لگا سکتے ہیں اور یہ لگاتے رہیں گے۔ ہم یہ کہنا کہ ہم کوئی مدد کر رہے ہیں، میں نے تو پہلے بھی ایکسپلین کیا، مدد یہ ہوتی ہے اگر ہم ان کو کوئی اس طرح کی سہولت دیں جو کوئی انلیگل ہے۔ ہم سہولت تو نہیں دیں گے، مگر ہم پیسفل پروٹیسٹ کی، لانگ مارچ کی پرمیشن دیں گے، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو یہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈوگر صاحب ہم خبریں سن رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے یا باقی صوبوں سے بھی کوئی رانا ثناءاللہ صاحب نے نفری مانگ لی ہے کہ ہو سکتا ہے آ جائیں عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے، تو جو صوبوں سے وہ ایک مدد چاہیے ہوتی ہے وفاق کو۔ ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہے؟ کوئی لیٹر ویٹر گیا رانا ثناءاللہ صاحب کا بحثیت انٹیریئر منسٹر فیڈرل، آپ کو بحثیت انٹیریئر منسٹر پنجاب کے؟ نہیں، ایسا کوئی لیٹر ہمیں ریسیو نہیں ہوا۔ یہ ایک پرانا لیٹر تھا، کوئی غالباً 2-2.5 سال پہلے، وہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے ڈفرینٹ پروونسز کو آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نفری کم ہے تو آپ دیں۔ یہ پرانا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے یا اس دور کی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ اس چیز کے لیے مانگیں گے قانونی طور پہ تو پھر جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ قانونی اس پہ ڈیسیژن لے گی، اور جو بھی قانون ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی صاحب، ایک تو ہاشم ڈوگر صاحب یہ فرمائیں کہ جو 25 مئی کو واقعات ہوئے ہیں اور آج اگر کرتی ہے پی ٹی آئی لانگ مارچ کی کال دیتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اسلام آباد کا گھیرا تنگ ہوگا، اور سارے گھیرا تنگ کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیرا کر کے بھی آپ اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ کے پی سے، آپ پنجاب سے، آپ اے جے کے سے، ہر طرف سے ارد گرد سارے یہی ہے۔ تو اپنے صوبوں کے اندر آپ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ تو دے آر ناٹ انٹر، تو کیا فرق ہوگا؟ دوسرا، یہ آپ کی کولیشن جو ہے پرویز الہی کے ساتھ کیسی جا رہی ہے؟ اور تیسرا، آیا آپ ابھی بھی جو گروہ آپ کی پارٹی کی بدنامی کا، بےعزتی کا اور الزامات کے باعث بنے، انہی افسروں اور انہی پولیس والوں اور سرکاری ملازموں اور دوسرے جو لوٹ مار والے لوگ ہیں ان کے بارے میں لسٹیں پنجاب گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں، تو یہ کہاں کی گڈ گورننس ہے؟ اچھا ہاشم صاحب، چودھری صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، آپ کی لائن شاید تھوڑی دیر کے لیے کٹ گئی۔ جی میں نے سن لیا۔ اوکے، جی پلیز گو ہیڈ۔ سب سے پہلے تو جو فرما رہے ہیں چودھری صاحب کہ اگر فرض کریں ہم چاروں طرف سے لانگ مارچ آتی ہے، لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اندر الاؤ نہیں کیا جاتا یا اجازت نہیں ملتی یا وہاں پہ ہنگامہ رائی کا خدشہ ہے، وہ خود ہی نہیں شامل ہوتے۔ ہاں جی
चौधरी साहब आप खुद अंदाजा लगाएं, इसीलिए तो इमरान खान बहुत इस मामले में बड़े केयरफुल हैं। हमारा मुल्क तो इस वक्त इतना गहराई में जा चुका है फाइनेंशियली कि यकीन करें वो परेशान है कि कहीं इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में कुछ और मुल्क का नुकसान ना हो जाए। आप मुझे खुद बताएं सर, अगर इस्लामाबाद को आप चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं तो वहां पे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजों की कमी फौरन शुरू हो जाएगी। आपके मुल्क का सारा तजारती सर्कल रुक जाएगा, आपकी आमदोरफ्त रुक जाएगी। तो हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस नहज तक ना पहुंचा जाए, क्योंकि फिर सब्र का पैमाना। और हमारा इस वक्त ऑनेस्ट टू गॉड, खान साहब परसों भी यही कह रहे थे कि ये इशू नहीं है कि मैंने वजीर आजम बनना है या हमारी हुकूमत आनी है। ये मुल्क इंतहाई तेजी से गिरता जा रहा है फाइनेंशियली, और खुदा न खास्ता अब तो हमें ये खतरा है कि कहीं खान साहब आते भी हैं, भले 2/3 एक्सपीरियंस से आ जाए, तो ये इतना बड़ा एक वो बन गया है इशू कि शायद उसमें काफी टाइम लगेगा उसको स्टेबल करने में। हम तो यही अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क की खातर, इसकी मईशत की खातर, अवाम की खातर, मैं बताऊं जी, मैंने इस महीने बिजली का बिल दिया है, यकीन करें चूड़े हिल गई हैं दिमाग की, और समझ नहीं आ रही कि अगले महीने क्या करेंगे, उससे अगले महीने क्या करेंगे। और ये लोग बाहर सैरें कर रहे हैं, कोई मलका का आखिरी दीदार करने जा रहा है, कोई यूएन में पहुंच गए हैं। मुल्क फ्लड के अंदर, आपने फरमाया कि 1/3 हिस्सा इस वक्त फ्लड के अंदर है। तो ये हमें लॉन्ग मार्च करने पे मजबूर ना करें, मुल्क के लिए। दूसरा सवाल जो पूछा लिस्टों के हवाले से चौधरी साहब ने, उसके ऊपर क्या लिस्टों का चौधरी साहब जरा दोबारा फरमा दें, शायद मेरी लाइन उस वक्त ड्रॉप हुई थी। जी चौधरी साहब। नहीं, यहाँ मतलब अफवाह यह है कि आप ऐसे करप्ट लोगों के पुलिस में जो हैं, इंतजामिया में हैं, छोटे छोटे दर्जे के से लेके बड़े तक, उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, और जिन पर उंगलियां उठते हैं वही लोग आप पुश करते। ये करना नहीं चाहिए। गुड गवर्नेंस का जो दावा है वो सिर्फ इमरान खान का है, बाकी खुद भी चोर चक्के और डाकू हैं, और उनके वोटर्स भी वैसे ही हैं। ऑब्वियसली चौधरी साहब देखें, क्योंकि ये लोग 1982 से किसी न किसी तरीके से हुकूमत के अंदर हैं, इनके लगाए हुए उस वक्त पटवारी इस वक्त जो है ना वो तहसीलदार से ऊपर हैं, ASI जो है वो SP रैंक पे पहुंचे हुए हैं। इश्यूज तो बहुत सारे हैं, और इसके लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि इमरान खान की कॉन्टिन्यूस गवर्नमेंट चाहिए फॉर सम टाइम। अब प्रॉब्लम यह है कि ये चूंकि यही सेट ऑफ ऑफिसर्स है, आपने इन्हीं से काम लेना है। मेरा चूंकि उसमें कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि ये डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, और बिल्कुल मैं चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। कई चेहरे वाकई ऐसे नजर आते हैं कि जिनको उनके मौजूदा अहदों पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उम्मीद है कि थोड़ी स्टेबिलिटी होगी, तो फिर CM साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। अभी काफी हमने सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की है। मियां असलम इकबाल साहब सीनियर मिनिस्टर हैं, वो डेली बेसिस पे हमारे से मीटिंग करते हैं, राय लेते हैं, फिर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं CM साहब के साथ। चूंकि बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में ये हुकूमत बनी हुई है, तो मुश्किलात तो हैं चौधरी साहब, ये तो मानने वाली बात है।